بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری جیل کی کہانی سیریز جاری ہے۔ آج 9ویں قسط آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اس سے پہلے جو سلسلہ رکا تھا کہ ہماری بیرک کے اندر ایک قتل کیس میں مجاور آئے ہوئے تھے بری مام کے، بڑی بڑی زلفیں اور بڑے مشکتی انہوں نے رکھے ہوئے، اور آگے پیچھے بڑا وہ یعنی پڑھا لکھا اپنے آپ کو ظاہر کرتا تھا۔ جب ہماری دعوت تھوڑی پھیلنا شروع ہو گئی اور بیرک میں بھی لوگوں کو پتہ چل گیا، پھر باہر جب نکلتے تھے ڈلائی کے لیے وہ بھی بات آہستہ آہستہ نکل رہی تھی۔ شروع میں ہم 3 تھے، پھر 4 ہوئے، پھر 5واں ساتھی بنا، تو اس طرح بات پھیلنا شروع ہو گئی تھی۔ مختلف بیرکوں میں بھی، چونکہ ہمیں علیحدہ علیحدہ بیرکوں میں رکھا گیا تھا، بڑی 3 بیرکیں تھیں، تو ظاہری بات ہم ایک دوسرے کو ملنے جب جاتے تھے اس ڈولائی کے دوران، بریک کے دوران، تو وہاں بات چل پڑتی تھی، اور انفرادی طور پر بھی ہمارے الیاس صاحب وہاں ماشاءاللہ دعوت دیتے تھے، بات چیت کرتے تھے۔ تیسرے صاحب تھے، وہ تو ذرا خاموش رہتے، تھوڑا خوف طاری ہو گیا تھا ان کے اوپر، علامہ صاحب کے اوپر۔ تو بہرحال اس طریقے سے دعوت پھیل رہی تھی۔ تو ایک دن یہ جو مجاور تھا بری مام کا، یہ کہنے لگا کہ اب مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ فرقے کیوں بنے، کیونکہ یہ سارے ایک فرقوں کے خلاف ہیں۔ بریلویوں میں بھی کہتے ہیں شرک ہے، دیوبندیوں میں بھی شرک ہے، اہل حدیثوں میں بھی شرک ہے۔ تو جب سب کا شرک بیان کرتے ہیں تو پھر جن کو نہیں پتہ ہوتا ہے ان کو بھی پتہ چل جاتا ہے، اس طرح آپس میں یہ لڑنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس طرح معاملہ ہوتا ہے۔ تو دھسل گئی، کیسی شیطانی سوچ تھی اس کی، بجائے اس کے کہ اگر سب کا شرک واضح کیا ہے تو توبہ کرو، معافی مانگو اپنے مالک اور خالق سے۔ اور ہمیں تو بلکہ اور موقع ملتا تھا کہ دیکھو تم بری مام جاتے ہو اپنی کھوٹی قسمت کھری کروانے کے لیے، اس مجاور کے پاس یہ خود قید ہے، جو اپنی مشکل نہیں حل کر سکتا ہے، خود پھنسا ہوا ہے، تمہاری مشکلیں کیسے حل کرے گا۔ اسی دوران ایک کوئی ماڈرن قسم کے پیر بھی اندر آ گئے کسی کیس کے اندر، وہ کلین شیو تھا، اور اندازہ لگائیے اندر اس نے پیری بریدی شروع کر دی، اور اچھے خاصے اس کے برید اس کے بن کے وہاں۔ تو ان کو بھی ہم یہی کہتے تھے کہ پیر صاحب خود قید میں ہیں تو تمہیں کس طرح چھڑائیں گے، اور پھانسی لگ دے بری کرائیں جس طرح کہتے ہیں۔ یہ ساری جھوٹی باتیں ہیں، مزاروں والوں کو پوجنا پکارنا، ہڈیوں کو پکارنا، یہ تو مردے ہیں، ان کے اندر زندگی کی رمق تک نہیں ہے، اور یہ مجاوروں نے ان کو سہارا دیا۔ اگر مجاور ہٹ جائے اور لوگ ان کو اگر چادریں اکھیڑ کے لے آئیں یا وہاں چڑھاوے کو نہیں چڑھائے تو کون وہاں جائے گا؟ وہاں تو بالکل ویرانی ہو جائے گی، یہ مکڑی جالے بنائیں گی اور مٹی سے آگے بھی، تم نے ان کو پوجا پاٹ کا ذریعہ بنایا ہوا ہے لوگوں۔ تو اس انداز سے ہم یہ باتیں بیان کرتے تھے وہاں، الحمدللہ۔ پھر ہمارے محمد علی صاحب اس وقت ساتھی ہوتے تھے راولپنڈی کے، تو انہوں نے کافی ماشاءاللہ وہاں یعنی آنا جانا ان کا رہتا تھا، ہفتے میں ایک چکر لگاتے تھے، کبھی سبزی کبھی فروٹ، کبھی ہمارے گھر والے بھجوا دیتے تھے، کبھی ہمارے ساتھی بھجوا دیتے تھے راولپنڈی سے، کبھی ملاقاتوں کے لیے آ جاتے تھے۔ تو بڑا اچھا ایک ماحول بنا ہوا تھا ماشاءاللہ، اور جو ہے دعوت الحمدللہ پھیل رہی تھی۔ بلکہ ایک ہمارے علاقے کا جو کافی نامی گرامی چور تھا، وہ بھی اس دعوت سے بڑا متاثر ہو گیا۔ تو اس کا والد جب اس کو ملنے کے لیے آیا تو اس نے کہا بیٹے میں نے تمہاری رہائی کے لیے بکرا بابا صاحب زبان کی دربار پر مانا ہوا ہے۔ اس نے کہا بابا یعنی ابا جی اب بکرے نہیں چڑھیں گے درباروں کے اوپر، بالکل میں نے اس سے توبہ کر لی ہے، اور یہ شرک ہے، اور میں آؤں گا تو یہ بکرا سنبھال کے رکھنا، میں اپنے علاقے میں ایک پروگرام کراؤں گا اور ارشد صاحب کو وہاں ملاؤں گا، تقریر کریں گے، لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے تقریر کرواؤں گا، تو وہاں اس دن بکرا ذبح کریں گے، جو بھی لوگ آئے ہوں گے ان کو کھلائیں گے۔ تو اس کے والد نے کہا تمہاری تقریر سننے کون آئے گا، تمہیں علاقے کے اندر جانتے نہیں ہیں لوگ۔ کہنے لگا کیسے نہیں آئیں گے، آئیں یا نہ آئیں، لاؤڈ اسپیکر آن کیا جائے گا اور پوری طرح بات کھول کے بیان کی جائے گی۔ تو اس انداز سے کافی ماشاءاللہ دعوت پھیلنا شروع ہو گئی۔ گجر خان کے بھی 1-2 آدمی تھے جو سیاسی قسم کے تھے، وہ بھی قریب آ کے باتیں ہماری سنتے تھے۔ تو پھر حافظ صاحب تھے، ایک حافظ خالد، یہ وہاں جو قرآن کی کلاس کے یہ انچارج تھے،
تو انہوں نے ماشاءاللہ اس دعوت کو جب سنا تو انہوں نے بہت زیادہ اچھا رسپانس دیا تھا، اور باقاعدہ انہوں نے کہا بھئی اب میرا تھوڑا عرصہ رہ گیا ہے تو انشاءاللہ میں جب نکلوں گا باہر تو میں اس دعوت کے کام کو جاری رکھوں۔ کراچی کے تھے، بلکہ بعد میں ان کو جب وہ رہا ہو گئے تو کراچی ان کو ایک دفعہ ملنے بھی وہاں گیا، تو کام تو میرا کوئی دوسرا تھا، لیکن وہاں میں نے کہا چلو ان کو بھی ملتا ہوں، تو وہ ملنے آئے مجھے ایک جگہ۔ تو میں نے کہا بھئی آپ وہاں مسجد ذرا نہیں آتے ہیں یا لوگوں ساتھیوں کے؟ کہتے ہیں بھئی اصل میں میری دشمنی ہے، تو مجھے ذرا جان کا خطرہ ہے، ورنہ مجھے دل تو بہت کرتا ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ کھلے عام بازاروں میں دعوت اللہ کروں۔ بہرحال عقیدہ ماشاءاللہ ان کا بالکل ٹھیک ہو گیا تھا۔ اسی طرح عبد الرحمن صاحب تھے ایک مظفر آباد کے، انہوں نے عقیدہ، وہ ڈرائیور تھے، کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے کوئی بندہ مر گیا تھا تو ان کے اوپر کیس بن گیا تھا۔ بہرحال اس طرح کا کیس اتنا سخت نہیں ہوتا ہے، چونکہ جان بوجھ کے نہیں بندہ مارتا ہے، نہ ہی کسی کی ساتھ دشمنی ہوتی ہے، تو اس میں چانس موجود ہوتا ہے صلح نامے کا، اور وہ بھی اسی طرح بعد میں رہا ہو گئے تھے۔ اور ایک دن ان کے منہ سے بڑا زبردست جملہ نکلا، میں ابھی تک اس کو کبھی کبھی بیان کرتا ہوں۔ ایک دن کہنے لگے کہ شکر ہے اس اللہ کا جو تم لوگوں کو جیل میں لایا، اور شکر ہے اس اللہ کا جو مجھے جیل میں لایا، تاکہ یہاں آ کے مجھے ایمان عقیدے کی سمجھ آ گئی ہے۔ تو یہ معاملہ ہے بھائی قدردانوں کا جو اس چیز کو سمجھتے ہوں۔ باقی اسی دوران اس دور میں محمد حنیف صاحب جماعت کے امیر تھے، انہوں نے خط لکھا اور اس کے اندر یہ لکھا کہ ارشد ارباب و متفرقون خیر ام اللہ واحد القہار کی دعوت اٹھی ہے یا نہیں اٹھی ہے، یا صاحب یا سجنی، وہ جو سورہ یوسف کی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ یوسف علیہ السلام نے جس طرح جیل کے اندر دعوت دی تھی کہ آپ لوگوں نے دی ہے یا نہیں دی ہے۔ تو مجھے اس وقت بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارے جو ساتھی ان کا بھی ذہن یہی ہے، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ان کے کہنے کی وجہ سے نہیں بلکہ دعوت اٹھی ہے۔ گجر خان جوڈیشل لاک اپ کے اندر ہم نے یہی تو دعوت دی تھی، اسی وجہ سے تو وہاں اڈیالہ جیل میں شفٹ کیا گیا تھا، اور اڈیالہ جیل میں بھی ماشاءاللہ دعوت جاری تھی۔ تو ان کو میں نے جواب دیا، میں نے کہا بالکل دعوت اٹھی ہوئی ہے الحمدللہ، اور دعوت پھیل رہی ہے۔ کاش محمد حنیف صاحب خود اپنے طور پر ایمان عقیدے کے اوپر قائم رہتے، کیونکہ 2017 میں آ کے ان کے عقیدے کے اندر خرابی آ گئی، سجدہ تعظیمی کا شرک ان کے اندر آ گیا تھا، آ گیا ہے، بلکہ ابھی بھی وہ زندہ ہیں، بالکل بڑھاپے میں ہیں، لیکن اپنی انا کا مسئلہ انہوں نے بنا لیا، اس کو جم گئے اس کے اوپر، اور جو بھی کہتا ہے کہ اللہ کو سجدہ ہوا تھا، سجدہ شکر تھا، ان کے ساتھ سختی کرتے ہیں، کبھی انتشاری کہتے ہیں، کبھی باغی کہتے ہیں، کبھی قرآن کا انکاری کہتے ہیں، کبھی ایمان سے خالی کہتے ہیں، اور خود ان کا عقیدہ بن گیا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو پورے خاندان نے سجدہ کیا، حالانکہ وہ سجدہ شکر تھا، پورے خاندان نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اور جو خواب دکھایا گیا تھا وہاں عزت اور احترام کا ایک معاملہ تھا، سورج چاند ستاروں کو نیچے جھکا ہوا دکھایا گیا، تو وہ یعنی جس طرح ایک خواب، دوسرے بھی 2 خواب ہیں اس سورہ یوسف کے اندر، تو ان کی بھی تعبیر ہوئی ہے۔ موٹی گایوں کو دبلی گائیں کھا رہی تھیں، تو وہاں مصر میں نہ دبلی تھی نہ موٹی تھی، اس کا یعنی معنی لیا گیا ہے کہ خشک سالی ہوگی، ہریالی ہوگی، اس لیے لیا گیا ہے۔ سبز خوشوں سے مراد لی گئی ہے، خوش خوشوں سے مراد لی گئی ہے۔ اسی طرح ایک صاحب نے دیکھا کہ سر کے اوپر روٹیاں اور پرندے کھا رہے ہیں، تو اس سے یہ نکالا گیا کہ اس کو پھانسی لٹکایا جائے، سولی دیا جائے گا، اور پرندے اس کو نوچ نوچ کے کھائیں گے۔ تو حالانکہ بظاہر وہ بڑی عجیب سی چیز، اچھی چیز لگتی ہے کہ بھائی روٹیاں کھلا رہا ہے پرندوں کو، لیکن وہاں معاملہ جو ہے اس کی تعبیر لی گئی ہے۔ اسی طرح ہر خواب کی تعبیر ہوتی ہے، اسی لیے تعبیر ہوتی ہے۔ تو انہوں نے بس اس کو دوسری طرف لے گئے، اللہ کے سجدے کو زبردستی یوسف علیہ السلام کی طرف لے گئے۔ ابن کثیر نے چونکہ اپنی تفسیر کے اندر یہی لکھا ہے، اور بھی کچھ لوگوں نے اسی طریقے سے بیان کیا ہے، حالانکہ موحد عالم دین لوگوں نے جو بیان کیا ہے وہ یہی کیا کہ یہ سجدہ شکر تھا جو اللہ کو کیا گیا ہے، اور جن کے عقیدے کے اندر خرابی ہوتی ہے وہ اس طرح کی تفسیریں کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا۔ بہرحال وہاں سے کراچی سے اور بھی کچھ ساتھی آئے تھے اس کیس کے دوران، کافی انہوں نے اس وقت حوصلہ افزائی کی تھی، اور اس وجہ سے کافی ایک اجتماعیت بھی محسوس ہوئی کہ ہمارے بھائی آپس میں ایک دوسرے کا ساتھ چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ تو اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ بندے اندر والے اگر مضبوط ہوں نا تو باہر والوں کو بھی کیس لڑتے ہوئے اچھا لگتا ہے اور ان کے حوصلے پست نہیں ہوتے، لیکن اگر اندر جو جیل کے اندر ہوں وہ ذرا کمزور ہو جائیں، پریشان ہو جائیں، تو پھر باہر والوں کے لیے بھی پریشانی ہوتی ہے۔
لہذا مومنوں کے لیے اندر کیا اور باہر کیا. دیکھیں دنیا دار قسم کے لوگ جیلوں سے نہیں ڈرتے ہیں. جیل بروت تحریک آج کل انہوں نے چلائی، خود کہتے ہیں جیلوں میں ڈالو. اور شیخ رشید عام طور پر کہتے ہیں کہ جیل میرا سسرال ہے اور ہتھکڑی میرا پتہ نہیں زیور ہے. تو یہ تو دنیا کی خاطر کر رہے ہیں. حالانکہ جب کبھی لڑتی ہے ان کو ہتھکڑی لگتی ہے تو یا جیلوں میں، تو پھر فوراً وہ ضمانتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر پریشان بھی ہو جاتے ہیں. اور کتنے دوسرے ہیں جرائم پیشہ لوگ ہیں 10% یا دوسرے، تو جیلوں میں جانے کو یہ اپنی وکٹری کا نشان بنا کے کہ میں نے جیلیں کاٹی ہیں. حالانکہ جیلیں کاٹنا کوئی اچھی چیز نہیں ہے. کرپشن کر کے اور بدکاریاں کر کے اور دوسرے الزامات جو ان کے اوپر ہوتے ہیں، اس وجہ سے جیلیں کاٹنا کوئی اچھی چیز نہیں ہے. جیلوں میں اگر جائے بندہ تو اللہ کی وجہ سے جائے، ایمان عقیدے کی وجہ سے جائے، تو اس کا اٹھنا بیٹھنا اللہ کی عبادت ہوگا. تو یہ معاملہ ہے بھائی. جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جیل میں رکھا گیا، پھر اور کتنے لوگوں کو، یعنی صحابہ کرام میں سے کتنے تھے جن کو پابند کر دیا گیا تھا. نبی علیہ السلام کے لیے بھی یہی انہوں نے تجویز کیا تھا کہ وہ جیل میں ڈال دیا جائے. تو یہ ایمان عقیدے کی وجہ سے بندہ جائے، اللہ کی وجہ سے جائے، تو یہ تو مبارک جانا ہے. آزمائشیں نہیں مانگنی چاہیے، لیکن جب اللہ اپنی مشیت کے تحت وہ آزمائشیں لے آئے پھر ثابت قدم دکھانے چاہیے، پھر گھبرانا نہیں چاہیے. پھر آپس میں وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق بات کی تبلیغ جاری رہے، ایمان عقیدہ عمل صالح تبلیغ، اور پھر وتواصوا بالصبر، پھر صبر کے ساتھ اس کے اوپر جم جایا جائے، جماؤ دکھایا جائے. تو یہ چیز اللہ کے بندو، جب تک یہ چیز ہمارے بھائیوں کے اندر نہیں آئے گی یہ بات آگے نہیں بڑھ سکتی ہے. لہذا ہمیں مضبوط ہونا چاہیے. قوم بالکل پیاسی ہے، یقین کیجیے قوم کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کہ سارے فریبکار مل کے ان کو سبز باغ دکھاتے ہیں اور اپنی دنیا بنانے کے لیے ان کو آگے کرتے ہیں، نعرے لگواتے ہیں. اور کتنے بندے اس جمہوریت کی وجہ سے مر گئے ہیں، کتنے ہمارے پولیس کے فوجی افسر، پولیس کے بھی اور جوان بھی، رینجر کے، اور کتنے ڈیوٹیوں کے اوپر اسی جمہوریت کی وجہ سے، اور کتنے عوام ہیں، نوجوان ہیں اس راستے میں مر گئے. تو ان کی جانیں ایمان اور عقیدے میں خرابی کی وجہ سے جس کی بھی جان جائے گی، تو یاد رکھیے کہ وہ بیت اللہ کی بھی حمایت میں یا بیت اللہ کی بھی حفاظت میں اگر اس کی جان جائے گی، عقیدے کے اندر اگر خرابی ہے تو جنت نہیں جا سکتا ہے. جنت اللہ تعالیٰ نے مخلص مومنوں کے لیے بنائی ہے. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.